دیکھیے نمازوں کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا جو کہ اب نہیں رہا ہے. شاید اس وجہ سے بھی ہمیں بہت سارے جو احتجاج ہم کرتے ہیں نا, ہمیں اس کے لیے بعض اوقات دھرنے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے, کبھی کوئی احتجاج کا طریقہ اپنانے کی ضرورت پیش آتی ہے. پہلے زمانے میں جب نمازیں اتنی پاورفل ہوا کرتی تھیں تو علماء حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, اپنے مطالبات منوانے کے لیے پتہ ہے آپ کو کیا کیا کرتے تھے؟ نماز جماعت کو پڑھانا موقوف کر دیا کرتے تھے. اتنی پاورفل نماز تھی, حکومتوں پہ اتنا دباؤ پڑتا تھا کہ کیا ہے کہ فلاں نماز جماعت پڑھانے کے لیے آج اس وجہ سے نہیں آئے کہ احتجاجاً نہیں آئے کہ فلاں قیدیوں کو جب تک چھوڑا نہیں جائے گا, جن بے گناہوں کو, جب تک وہ نماز جماعت قائم نہیں ہوگی. ایک نماز جماعت صرف ہوتی تھی اور اتنا دباؤ حکومت پہ پڑتا تھا کہ قیدی چھوڑنے پڑ جاتے تھے. یہ آپ کے سامنے جو اس وقت ہے بڑی نادر و نایاب تصویر ہے مرزا شیرازی کی, جن کا تمباکو والا فتویٰ تھا. یہ ان کی نماز جماعت قائم ہو رہی ہے وہاں پر. اب اتنا وقت نہیں ہے بہت سی نئی خواتین کو, وہ کون سا تمباکو کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا کہ کس طرح سے تمباکو کے ذریعے ایران میں داخل ہونا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ آج سے سب لوگوں کے لیے تمباکو کا استعمال کرنا حرام. تو اس طرح سے انگریزوں کو ایران میں داخلے سے روکا تھا اپنا وہ سیاسی فتویٰ دے کر. تو اتنا دباؤ پڑتا تھا ان نمازوں کی وجہ سے کہ فقط احتجاجاً نماز جماعت پڑھانا موقوف کر دی, حکومتوں پہ اتنا دباؤ پڑ گیا. اور صرف یہی نہیں, آپ کو بہت ساری آپ کی جو مادی مشکلات ہیں وہ بھی بہت نمازوں کے ذریعے آپ حل کر سکتی, بشرطے نماز کو ایسا بنائیں بھی. جب بھی ہم یہ جو سب چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں اور مرحلے وار بتاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ نسبتاً چلے گا 12-15 درس تک تو کم سے کم, اور اس میں پھر ترتیب وار ہوگا. ابھی تو ذرا ایک لحاظ سے تمہیدی بات چل رہی کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, اے علی آج میں کھانے پر آپ کے گھر آؤں گا. اچھا, امیر المومنین کو تو پتا تھا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں. مختار کائنات اور محتاج خدا کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا. دیکھیں امیر المومنین کہا جاتا ہے نا, بڑا اچھا جملہ, کہ اس سے اچھی تعریف کوئی نہیں ہو سکتی. مختار کائنات لیکن محتاج خدا. تو غلو اور تقصیر دونوں کی تمام اس جملے کے ذریعے رکھ کٹ جاتی. گھر کھانے کو کچھ نہ تھا, لیکن پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کا ہمارے گھر تشریف لانا ہماری مزید عزت افزائی کا سبب بنے گا. خیر, پیغمبر سے پہلے ہی گھر امیر المومنین تشریف لے گئے اور حضرت زہرا کو جا کر ساری بات بتائی. یہ بات سن کر حضرت زہرا بھی فکر مند ہو گئی. اللہم صلی علی محمد. تھوڑی ہی دیر میں پیغمبر اسلام نے دق الباب کیا اور دروازے سیدہ پر آ گئے. پیغمبر اسلام اندر آئے اور حضرت زہرا دوسرے کمرے میں مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اور سلام کو پڑھنے کے بعد چہرے مبارک کو زمین پر رکھا اور کہا کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے لیے غذا کو مہیا فرما جسے ہم تناول کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں. ابھی سجدے سے سر بلند ہی کیا تھا کہ ناک میں کھانے کی خوشبو گئی, اور بڑا سا ایک طبق جو خدا نے بہشت سے کھانا بھیجا تھا جنت سے, وہ دیکھا کہ ایک طبق سامنے رکھا ہوا ہے. اس اللہم صلی علی محمد. شہزادی نے اس کو اٹھایا, دسترخوان پہ پنجتن نے بیٹھ کر وہ بہشتی کھانا تناول فرمایا. آپ نے دیکھا اسی نماز کے ذریعے رزق میں اگر کسی کے تنگی ہوتی, کوئی اور مشکل اور پریشانی پیش آتی, ہم مشکلات اور پریشانیوں, ہمارا طریقہ کار ائمہ اور معصومین کے طریقہ کار سے بالکل الگ. ہم مصیبتوں اور مشکلات میں نمازوں کو ترک کرتے, پریشانیوں میں نمازوں کو ترک کرتے ہیں, وہاں نمازیں وہ بڑھا دیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی مشکلات کا تدارک کرتے تھے. تو نماز دیکھیے ہر مشکل چیز میں آپ کو اس سے نکالے گی. اور آج کل کا جو خاص طور پر پرآشوب دور ہے, مومنین کا کتنا زیادہ قتل عام ہو رہا ہے. کوئٹہ میں پے در پہ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں مومنین کے قتل عام کے. خود
پارا چنار میں مظالم کی کیسی انتہا ہوئی ہے. یہ پورے لاشیں نہیں، یہ گردن کٹی ہوئی مومنین کی. کس طرح سے ان کے اوپر مظالم کی ایک انتہا کی گئی ہے. اور دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ کراچی میں حالیہ جو عباس ٹاؤن کا واقعہ ہے، اس میں یقیناً لوگ علماء کی ہدایت پر اپنی حکمت عملی جو سیاسی طور پر عملی طور پر جو کر سکتے ہوں وہ انجام دیں. لیکن اس موقع پر بہت سارے افراد صرف اور صرف حکمت عملیوں کو سوچ رہے ہیں اور نمازوں اور دعاؤں سے جو ہے وہ غافل ہوتے جا رہے ہیں. نماز آپ کو بہترین نماز اگر اس انداز سے پڑھی جائے، شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی نماز بھی پوری امت کو اس قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے پنجے سے آزاد کروا لی، ایک شخص کی بھی. تو دعاؤں سے کبھی آپ دعاؤں کو فراموش نہ کریں. دعائے جوشن صغیر اور مختلف دعائیں آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے بھی کہ اسرائیل نے کس طرح سے حزب اللہ کے اوپر لبنان کے اندر حملہ کیا تھا. تو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جس کا وہ ہمیشہ سے مہیا جس کو کرتی رہی ہے حزب اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ جو مقابلہ تھا وہ دعائے جوشن صغیر کے ذریعے کیا گیا تھا. اور کیسی شکست فاش جو ہے ورنہ فوجی لحاظ سے کتنی بڑی اسرائیل طاقت ہے، اس کے مقابلے میں حزب اللہ فوجی لحاظ سے کتنی کمتر تھی. لیکن کیا ہے کہ الہی مدد اس سلسلے میں انہوں نے دعاؤں کو اور نمازوں کو اس سلسلے میں اپنا مددگار بنایا اور فقط اپنی حکمت عملی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا بلکہ الہی مدد کو بھی شامل حال رکھا. تو آج بھی بعض اوقات اس قسم کی بہت ساری چیزیں آپ کسی کو یہ بتائیں یہ بات کہ اس طرح سے تم نماز پڑھ کر دعا کرو، یہ فلاں چیز دعا پڑھو حکمت عملی کے ساتھ ساتھ، تو اکثر نوجوان بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے بس وہ سلانا چاہتے ہیں، کہ آپ ہمیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی شاید دماغ میں ہوگا کہ شاید ہماری کوئی جو عملی اقدامات ہیں وہ بہت سپیریئر ہیں نمازوں اور دعاؤں سے. یعنی الہی مدد کے بغیر کوئی چیز کبھی اختیار نہیں کی جا سکتی، یعنی کبھی فائدہ آپ کو اس سلسلے میں نہیں ہوگا. دونوں چیزوں کو برابر ساتھ ساتھ چلائیں. علماء اعلام جو مشورے دیں، جو گائیڈ لائن مہیا کریں، اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو اور نمازوں کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے. خود لیلۃ الحریر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین کتنی سخت رات تھی، 1.5 سال صفین کی جنگ چلی. اچھا پہلے جنگ دنوں میں ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ جنگ کو فیصلہ کن مرحلے تک پہنچانے کے لیے پھر مولا نے حکم دیا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ ہوگی، اب دن میں بھی جنگ ہوگی اور رات کو بھی جنگ ہوگی. ابن قوا نام کا ایک منافق امیر المومنین کے پاس آیا اور ایک دفعہ اس نے آ کر پوچھا تھا کہ مولا کیا آپ نے لیلۃ الحریر میں بھی نماز شب کو پڑھا تھا؟ اور مولا نے کہا ہاں میں نے لیلۃ الحریر میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. کتوں کے رونے کو حریر کہا جاتا ہے، کتوں کے رونے کی رات. یعنی جب حاکم شام کے لشکری جو تھے وہ زخمی کتوں کی طرح سے اس رات کو گریا کر رہے تھے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ الحریر. 70,000 سے زائد افراد اس میں مارے گئے تھے اور خود امیر المومنین نے آخری دن 550 لوگوں کو قتل کیا تھا. تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جب سارے تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزوں کو استعمال کرنا شروع کیا. جب سارے نیزے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے پھر تلواروں کو استعمال کرنا شروع کیا اور پھر گرزوں کو استعمال کرنا شروع کیا. یعنی فضا میں روایات میں ملتا ہے کہ اتنی خطرناک اور دہشتناک وہ رات تھی کہ فضا میں سوائے تلواروں کی آواز کے، سر قلم ہونے کی آوازوں کے، دانتوں کے بجنے اور ہڈیوں کو ٹوٹنے کی آوازوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. این اس وقت اتنے دہشت زدہ ماحول میں امیر المومنین اپنے خیمے میں آئے اور اس وحشت ناک لمحات میں اپنے رب کے حضور نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو نماز کی پابندی کا درس دے گئے. اور آج ہماری تمام تر ہمتیں اور آپس میں جتنے بھی بحث و تخمیس ہے وہ اسی پر ہماری خرچ ہوتی چلی جا رہی کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے. یعنی یہ اس علی کے ماننے والے ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی ایک قافلہ پچھلے دنوں مجھے معلوم چلا کہ عراق سے آیا ہے، تو وہ جو گروپ لیڈر تھے کاروان کے وہ صاحب تمام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ نمازیں تو آپ پاکستان میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو چھوڑو یہاں پہ فقط اور فقط زیارت کرو.
تو اس بات پہ بحث ہو رہی کہ عزاداری اور امامت یا اصول دین میں سے اصول دین کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، نماز فروع دین میں گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو ہم ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام یہ اصول دین میں تھے یا فروع دین تھے؟ اصول دین تھے. جب وہ خود اصول ہو کر فروع کے اتنے پابند تھے تو جو عام شخص ہے اس کو کتنا زیادہ پابندی اختیار کرنا پڑے گی. تو بھائی یہ ہے اصل میں اس میں بات ہے کہ دیکھیے ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیے ایران کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں کی مثالیں آپ بھی ابھی جیسے آپ نے لبنان کا حزب اللہ کا سنا کہ انہوں نے کس وجہ سے شکست فاش جو ہے وہ ملی ہے. انہوں نے قید خانوں کے اندر ان قیدیوں نے کیسی نمازیں پڑھی، انہوں نے اس حالت جنگ میں مورچوں کے اندر کیسی نمازیں پڑھی، اور یہاں تک کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی اسی جنگ کے اندر، شدید برف باری کہ وضو کرنے کا نہ تو موقع ہوتا تھا نہ کوئی طریقہ کار ہوتا تھا. تو خود ایک سپاہی جو ہے اس جنگ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص کو رکوع کی حالت میں کتنی دیر تک وہ رکوع میں رہا، اس کی کمر پہ مٹی لا کے رکھی گئی اور سارے فوجیوں نے اسی کمر پہ ہاتھ مار کے اسی برف باری میں تیمم کیا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کر سب لوگ نمازیں پڑھتے رہے. یعنی اس شدید برف باری میں گھمسان کی جنگ میں بھی نمازوں کو فراموش نہیں کیا، جس طریقے سے یعنی امیر المومنین کے ماننے والوں کی یاد ان لوگوں نے تازہ کی کہ اتنی شدید برف باری تھی، کہتے تھے کہ خون جم جانے والی کیفیت تھی، لیکن کمر کے اوپر کوئی اور جگہ پہ کہیں مٹی رکھنے کی جگہ نہیں تھی. سپاہی کو، ایک فوجی کو رکوع کی حالت میں رہنا پڑا، رکوع میں اس کی کمر کے اوپر خاک لا کے رکھی گئی اور اس پہ آ کے سب لوگوں نے تیمم کیا اور پھر جا کے جو ہے وہ نمازیں پڑھی. ان مورچوں کے اندر، اتنے دہشت زدہ ماحول کے اندر، ان مورچوں کے اندر کس انداز سے دیکھیے نمازیں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ قائم کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان سب کو دیکھنا چاہیے کس وجہ سے اتنے پوری دنیا جن کو اسلحہ سپلائی کر رہی تھی وہ لوگ کیسے شکست کھا گئے، اور ایک کمزور طاقت کے پوری دنیا نے بائیک آؤٹ کر رکھا تھا وہ کس طرح سے فتح یاب ہوئے نمازوں کی طاقت سے. کہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور گولے داغے جا رہے ہیں، اسی میں جو فوجی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی کے اندر کہیں ہم نے نہیں دیکھا کسی بھی مسلمان ملک کے اندر بھی ایسا کہ جو جنگوں میں اس طرح سے ایک الہی جذبے کے ساتھ فوجی جو ہے وہ آ رہے ہوں اور نمازیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور اسی نماز پڑھنے کے دوران اکثر فوجی شہید ہوئے ہیں، انہی نمازوں کو پڑھنے کے دوران. کتنی آپ کے سامنے ایسی جو ہے وہ مثالیں جو پیش کی جائیں کہ نمازوں کی ادائیگی کے درمیان ان لوگوں کو شہادتیں اس انداز سے ملی. تو الہی جذبوں سے. اور جب وضو کا موقع نہیں ہوتا تھا اور تیمم کرنا ہوتا تھا، تیمم کر کے کس انداز سے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. اور واقعتاً جو امام حسین کی جو نماز میدان کربلا میں تھی اتنے خوف کے عالم میں، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور اسی طرح سے یعنی اس وقت اس موقع پر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب گولہ بارود جو ہے آ کر گر رہا ہوتا تھا. جب بھی ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی کی 80 سال کی نمازیں ان فوجیوں کی مورچوں میں اور محاذ جنگ پہ پڑھی جانے والی 2 رکعت نمازوں سے بدلنے کو تیار ہوں. 2 رکعت نماز سے اپنی پوری 80 سال کی نمازوں کو کرنے کو تیار ہوں. تو اب بہرحال دیکھیے کہ تو ابھی اس سے پہلے بھی جو ذکر ہوا کہ سخت ترین حالات میں کس طرح سے انہوں نے نماز کو جو ہے وہ قائم کیا. اچھا، اب بہت زیادہ جب شدید حالات ہو گئے اور امام خمینی ہمیشہ، جیسے اس سے پہلے بھی بات مرتبہ ذکر ہوا تھا، کہ نمازوں کا سہارا لیتے تھے. حجت الاسلام آشتیانی امام خمینی کے قریبی رفقا میں تھے. وہ فرماتے ایک وقت امام خمینی گھر پہ باقاعدہ حکومت کے حملے کا شدید خطرہ تھا اور لوگ کسی محفوظ مقام پر امام خمینی کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ منتقل ہو جائیں. امام خمینی نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور مصلی پر گئے اور اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دی. اور اس نماز کی اتنی پاور تھی کہ حکومت کو جو ارادہ حملہ کرنے کا تھا وہ کسی طور پر وہ حملے کا خطرہ ٹل گیا. 1964 میں
لوگ بھاگتے ہوئے امام خمینی کے گھر کے اطراف میں آ کر جمع ہو گئے. کہا کہ فوج حملہ کرنے والی, اور سب لوگ کہنے لگے کہ فوراً سب لوگ گھر کے اندر داخل ہو جائیں امام خمینی کے, اندر سے دروازے بند کر لیں اور باقی لوگ ہیومن شیلڈ کے طور پہ باہر رہیں گے. امام خمینی نے چیخ کر کہا کہ ہرگز نہیں, دروازے کھلے رکھو اور سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر فوج ہم پر حملہ کرے تو بہتر ہے کہ ہم حالت نماز میں کامیابی حاصل کریں, اور انہیں اس عمل کے نتیجے میں ذلت و خواری حاصل ہو. نماز سے اس وقت مدد لی. کتنے مشکل ترین موقع, جبھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بڑا شدید اور سخت مرحلہ ہے, لیکن اگر یہ بزرگوں کی اور ائمہ کی اور انبیاء کی تمام سیرت ہمارے سامنے ہے کہ اس نماز کو انہوں نے کیسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور کس طرح سے اپنا بچاؤ کیا. عراق میں جب جلا وطن تھے امام خمینی, تو ان کے بیٹے خود احمد خمینی نقل کرتے ہیں کہ عراقی حکومت نکال رہی تھی امام خمینی کو اور کہہ رہی تھی اب وہاں سے ہمیں کویت جانا تھا, اور بڑا شدید خوف و ہراس کا عالم تھا, بڑی شدید جو ہے وہ پریشانی تھی کہ آخر کیا ہوگا, نامعلوم. وہ لوگ ہمیں کویت والے جو ہے یہاں پر داخل ہونے کی اجازت بھی دیں گے, اجازت نہیں دیں گے. حالات بہت خراب تھے, ہم لوگ بڑے شدید پریشان تھے. سب لوگ امام خمینی کو دیکھ رہے تھے, لیکن کہیں کوئی پریشانی کے کوئی آثار ان کے چہرے پر نہیں تھے, اور انتہائی اطمینان کے ساتھ ہم سب لوگوں کی تو نیندیں اڑ گئی تھیں. لیکن امام خمینی جو ہے وہ سونے کے لیے گئے, اپنے ٹائم پر سوئے اور فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے, اور اس کے بعد نماز شب میں مشغول ہو گئے. اور پھر کہہ رہے ہیں پورے سفر کویت میں, کیونکہ عراق سے اور کویت تک کا سفر بائی روڈ کیا تھا, جس جگہ پہ منزل آتی تھی وہاں ایک وضو تجدیدی کرتے تھے. یہ ان کے اسی سفر کی تصاویر, ہر جگہ پہ وضو کر رہے ہیں. وضو خود ایک بہت بڑی ڈھال ہے تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے. نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہو تو اگر آپ دائم الوضو ہو جائیں, بار بار وضو کرنے کی عادت ڈال لیں, تو کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے. جہاں کہیں رکتے تھے فوراً ایک وضو تجدیدی کرتے تھے. پورے سفر کویت میں رستے میں جاتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے اور اس طرح سے جو وہاں پہنچے. اور خود امام خمینی کی جو بیٹی ہیں فریدہ مصطفی, وہ خود کہتی ہیں میرے والد یہ فرماتے تھے, یعنی خود امام خمینی, کہ جب شاہ کے آدمی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے اور مجھ کو قوم سے تہران لے جا رہے تھے, تو مجھے گاڑی میں بٹھایا اور رستے ہی میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اگر تم مجھے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی اجازت دے دو تو مہربانی ہوگی تمہاری. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں شاہ کی طرف سے اجازت نہیں, آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. کہا کہ میں ایک نہتہ آدمی ہوں, تم لوگ مسلح ہو, مجھ سے تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے, مجھے فقط 2 رکعت نماز پڑھنی. کہا کہ نہیں, بالکل اجازت نہیں. یہاں تک کہ امام خمینی نے کہا اچھا کم سے کم مجھے تیمم کرنے کی اجازت دے دو. گاڑی روڈ کے کنارے پر روکی گئی, امام خمینی کے لیے دروازہ کھلا, ہاتھ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نیچے جھکا کر مٹی کے اوپر مارے اور تیمم کیا, اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے نماز فجر گاڑی میں اس انداز سے پڑھی کہ جو پشت قبلہ تھی. کہہ رہے ہیں شاید میری زندگی کی یہ 2 رکعت نماز ہی مجھے خدا قبول کر لے, جو میں نے اس انداز سے پڑھی تھی. نہ میرا وضو تھا, میں نے تیمم کر کے پڑھی تھی, اور قبلے کے بجائے پشت قبلہ ہو کر نماز پڑھنا پڑی کیونکہ گاڑی مخالف سمت میں جا رہی تھی. تو واقعی یہ چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ ان موقعوں شدید خوف و ہراس اور یہ جو ماحول ہے اس کے اندر نمازوں سے مدد لینا, اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی جو نماز تھی وہاں پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, دیکھیے اگر کوئی بھی خوف درپیش ہوتا ہے خاص طور پہ جیسے جہاد وغیرہ, تو 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی, جسے نماز خوف کہا جاتا ہے. اس میں پیش امام تو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو 2 رکعت میں تبدیل ہو گئی اس میں سے بھی جو ایک گروپ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے دشمن کا, ایک گروپ نماز جماعت پڑھ رہا ہوتا ہے. جو نماز جماعت پڑھ رہا ہے اس کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 رکعت نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھے, اور اس کے بعد اگلی جو رکعت نماز ہے وہ فرادہ کی نیت سے پڑھ کر اور جلدی اس کو ختم کر دے, اور پھر نماز کو جلدی ختم کر کے فوراً وہ گروپ جو ہے دشمن سے مقابلے کے لیے چلا جائے. جو پہلے مقابلہ کر رہا تھا وہ آ کر نماز جماعت میں شامل ہو کر اور پھر وہ بھی جماعت کا ثواب اسی انداز سے لے لے. تو اس طرح سے یہ نماز خوف پڑھی جاتی. اچھا, اب یہ دشمن سے حفاظت کے لیے, اور باقاعدہ اس کا حکم
قرآن کے اندر بھی آیا ہے. اور جب پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ جب مکے کی طرف کا سفر کر رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہاں پڑاؤ ڈالا تھا پیغمبر نے. تو خالد بن ولید نے جو بظاہر اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا 200 لشکریوں کے ساتھ پہاڑوں سے وہ معائنہ کر رہا تھا. اور جس وقت ظہر کی نماز کا وقت آیا اور بلال نے اذان دینی شروع کی اور اس کے بعد مسلمانوں نے نماز پڑھی تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ مسلمان نماز جماعت کے اور خود نمازوں کو اول وقت پڑھنے کے بہت شوقین ہیں. تو ہم ایسا کریں گے جس وقت یہ لوگ نماز عصر میں مشغول ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے. تو اسی وقت یہ نماز خوف کے سلسلے میں پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوئی اور یہ والا طریقہ کار بیان کیا گیا کہ اس طرح سے نماز خوف جو ہے وہ پڑھی جائے, یعنی واجب نماز اس انداز سے جو ہے پڑھی جائے گی. تو خود اس کے اندر دشمن سے مقابلے کا ایک طاقت اور ایک پیغام بھی اس سلسلے میں ہے. اور اگرچہ مدرسے نے اس سلسلے میں ایک کافی عرصے پہلے کلپ بھی بنایا تھا, وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. وہ سمبولک ہے, اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں باریک بینی کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں بالکل ایسا ہی واقعہ وہاں پر ہوا تھا, اس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا شدید وہ پکچرائز کرنے کے اعتبار سے, یعنی وہ کتنا سخت ترین موقع تھا کہ نماز خوف جس وقت پڑھی جا رہی ہوتی کہ اس وقت جان جانے کا کتنا شدید خطرہ موجود ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نمازوں کی حفاظت کیسے کی جاتی.